وانا معهم یا رسول اللہ قال انت علی مکانکی وانت علی خیر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر کھڑی تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کن میں سے ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں جاؤں، میں کدھر ہوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنا مقام ہے اور تم ان سے بہتر ہو۔ کیا آج تک یہ الفاظ سنے ہیں؟ نہیں سنے۔ ڈنڈی یہ ماری جاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر ازواج مطہرات کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزلت هذه الآیۃ فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسباب نزول القرآن صفحہ نمبر 370، فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ حضور کی گھر والی سب سے پہلے وہ ہیں، ان کے بعد آپ کی اولاد ہے۔ اگر ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں تو ان کی جو اولاد ہے ان کو تم کیسے اہل بیت میں شامل کر دو؟ ظاہر سی بات ہے پہلے حضور کے گھر والے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہوگی، اس کے بعد آپ کی آل اولاد بھی کیا ہوگی؟ اہل بیت میں شامل ہوگی۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے سوائے ایک کے، سب کی سب کن کی اولاد ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو وہ اولاد حضور ان کے بارے میں فرماتے کہ یہ میرے اہل بیت ہے، یا اللہ ان کو پاک فرما دے۔ تو کیا آپ کا کیا مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت سے خارج ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہاں پہ جو ظلم کیا جاتا ہے کہ حضور کے اہل بیت کے اندر حضور کی ازواج کو مطہرات کو شامل نہیں کیا جاتا، اور بہت ساری تفسیروں کے حوالے موجود ہیں۔ تفسیر بغوی کے اندر، تفسیر بغوی جلد 3 صفحہ نمبر 562 کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ اراد باہل البیت نساء النبی لانہن فی بیتہ، فرمایا کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہ گھر والی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گھر والی۔ تو لہٰذا یہ جو موضوع ہے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی کہ اہل بیت کے اندر، حضور کے اہل بیت کے اندر حضور کی ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں، اور اس کے بعد حضور کی آل وہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت میں شامل ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ ترمذی شریف کی حدیث 3205، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی آپ زیادہ بہتر مقام پر ہو، آپ تو نبی کی ازواج میں سے ہو۔ ابھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہے، تو پھر وہ ہستیاں نعوذ باللہ جن کو بالکل ہی باہر نکالا جاتا ہے، جن کے حوالے سے قرآن کی 17 آیات نازل ہوئی ہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ازواج مطہرات سے باہر نکالنا، یا اس کے علاوہ حضور کی جو اور ازواج مطہرات ہیں ان کو باہر نکالنا، تو یہ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ دین پر چلنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر جو اہل بیت آئے ہیں اس سے مراد حضور کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کون ہے؟ آپ کی آل اولاد بھی اس میں شامل ہے۔